أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. میرے معزز سامعین اور میرے ہم سفر دوستوں، اللہ نے اس انسان کو کسی مطلب کے لیے بنایا ہے، صرف انسان، اور انسان کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب ہی انسان کے لیے بنائے ہیں، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا. اپنے لیے کیوں بنایا؟ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اے میرے بندو، کیا میں نے آپ لوگوں کو ویسے بنایا؟ صرف کھانے پینے اور اٹھنے جاگنے پہننے گھومنے کے لیے بنایا؟ اس کے لیے بنایا؟ نہیں، اللہ نے ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے ہم انسانوں کو کس لیے بنایا، کیوں بنایا؟ ذہن میں کبھی کبھار بات آتی ہے یار اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اس لیے اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. میرے بندے، تجھے میں نے ویسے نہیں بنایا، میں نے کسی مقصد کے لیے آپ کو بنایا. وہ مقصد کیا ہے وہ آج پڑھائیں گے. اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم سب کو بنایا تو اللہ نے یہ بھی فرمایا میرے بندے، آپ نے اس مقصد کو کیا تو مجھے راضی کیا. آپ نے اس مقصد میں 100/100 نمبر لیے تو میں آپ سے راضی ہوں. میں آپ کا ہوا اور میرے بندے آپ میرے ہوئے. پھر اللہ کیا کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے پھر اللہ کہے گا میرے بندے میں آپ سے راضی ہوں، کیا کرو؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. میرے بندے آپ نے مجھے راضی کیا، میں نے آپ کے لیے ایک ایسا مقام بنایا. میں تھوڑا سا مختصر بتانا چاہتا ہوں اس جنت کے بنانے والے رب کے بارے میں. ایک انسان ایک محل بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے. اس انسان نے اس گھر کو شروع کیا، کام شروع کیا. کتنے عرصے میں یہ مکمل گھر بنے گا؟ سونے چاندی کی بے شک بنا لے. کتنے عرصے میں بنے گا؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال. صحیح ہے؟ 10 سال میں بہت بڑی بادشاہی بن جاتی ہے. 10 سال میں یہ گھر مکمل ہوتا ہے نا، مکمل ہو گیا نا. 10 سال کے بعد کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو حسین نہ لگے. 10 سال کے بعد اس کی مکمل کام ختم، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. تو میرے رب نے جنت کو کیسے بنایا سننا چاہتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے آپ کو میں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا. اگر آپ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو نا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اگر میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں میرے بندے تو فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. جو سب سے بیسٹ جنت ہے وہ میں تمہیں دوں گا. اس جنت کو اللہ نے کیسے بنائی یہ ذرا غور سے سنیے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، اس سے کئی گنا سال پہلے اللہ نے جنت کو بنایا. پھر دنیا بنی،
فی ستۃ سبع سماوات طباقا والارض، 7 زمین 7 آسمان یہ اللہ نے بنائے۔ پھر جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج دن تک اللہ تبارک و تعالی خود جنت کی حسن کو بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس جنت کی رونق بناتا ہے، خود فی جنت عالی۔ میرے بندے آپ نے مجھے راضی کیا تو میں آپ کو بہترین سب سے بیسٹ نمبر کا جو جنت ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ وہ کون سا جنت ہے؟ جس کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 مرتبہ اس کو بناتا ہے۔ ایک انسان ایک محل بناتا ہے، 10 سالوں میں پورا ہو گیا، ختم۔ تو وہ کیسا جنت ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 مرتبہ خود بنائے۔ یہ ہمارا مسجد ہے چھوٹا سا، اس کو اگر بندہ لگے سونا چاندی اس میں لگائے، ٹائل لگائے، 1 سال میں حکم کوئی ایسا جگہ نہیں رہے گا جس میں بندے نے کام نہ کیا ہوگا۔ تو اس جنت کے بارے میں سوچو جس جنت کو اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 مرتبہ اس کو حسین بناتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس میں گلکاری کرتا ہے۔ کس کے لیے بتاؤں؟ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ ہم سب سے اللہ نے کیا چاہا؟ میرے بندے میں نے آپ سب کو جس مقصد کے لیے بنایا کوشش کرو اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہو گیا ہو تو میرے جلال کی قسم یہ جو بہترین جنت جو دن میں 5 مرتبہ اس کو حسین بنایا اللہ نے، یہ تمہارے مقدر کر دوں گا۔ تو اللہ کو اپنانے کے لیے زیادہ نہیں، 5 کام کرو، بہت آسان، بہت ہی آسان کام ہے 5۔ جس انسان نے یہ 5 کام کیے نا تو اللہ نے پیغمبر کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ امت نے یہ 5 کام کر لیے نا، چاہے گورا ہو کالا ہو، جس طرح کا زبان ہو اس کا، تو یا رسول اللہ میری جلال کی قسم میں اس بندے سے راضی، اور جب میں راضی ہو گیا تو اس کو میں نے جو ٹھکانہ دینا ہے نا وہ ابھی سنو۔ 5 کون سے کام ہیں؟ انسان کی کامیابی کے 5 راز۔ انسان کو جنت میں جانے کے لیے اگر کسی کو راستے چاہیے نا تو یہ 5 راستے اختیار کر سکتے ہو۔ قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بہترین کتاب ہے، جو سارے تورات، انجیل، زبور، قرآن کو ایک سورہ فاتحہ میں اللہ نے محفوظ کی ہے، اور باقی سارا قرآن۔ تو اللہ نے فرمایا اس قرآن میں ایک سورت نازل کی جس سورت کا نام ہے مومن۔ مومن پتہ ہے کس کو کہتا ہے؟ یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں نا ہم کو مومن کہتے ہیں، مومن۔ اور مومن اس کو کہتا ہے جو اپنے رب کے حکموں کو اپنے ہی وقت مقررہ پہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے 2 باتیں، ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اسے کہتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کہتا ہے مسلمان۔ اور مومن کس کو کہتا ہے؟ مومن اس کو کہتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نیچے جو قوانین ہے، جو احکام ہے، اسی احکام کی زندگی گزارے گا تو یہ مومن کہلائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب اپنی زندگی میں کلمے کے احکام کو لے کر آئے۔ وہ کلمے کے احکام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سورت نازل کیا، سورت المؤمنون۔ مسلمان نہیں بولا ہے، مسلمان تو وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس۔ اللہ نے قرآن میں سورت اتاری اتنا لمبا ٹھام کر کے سورت المؤمنون۔ اس میں اللہ نے 5 راز رکھے ہیں۔ یا رسول اللہ جس نے یہ 5 کام کیے وہ کامیاب، اس کو میں جنت کی چابیاں دوں اور قیامت والے دن کہوں گا وَهُمْ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اس دنیا میں رہ کر جب آپ نے مجھے راضی کیا، میرے بندے آج میں تم سے راضی، جاؤ یہ تیرا مقام ہے۔ وہ کون سے 5 راز ہے؟ اللہ کرے کہ سننے کے بعد اپنی زندگی میں اسے ہم لے کر آئے۔ سب سے پہلا
قد افلح المؤمنون، تم میں سے کامیاب انسان، تم میں سے کامیاب مسلمان، تم میں سے کامیاب مومن یہ ہے، کون ہے؟ قد افلح المؤمنون، تم میں سے کامیاب انسان یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، اتنے تفصیل سے اللہ نے نہیں لکھا ہوگا، کیوں؟ یہ انسانوں کی بنی ہوئی کتاب ہے، اور قرآن اللہ کا بنا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے قرآن پہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تم سب کی کامیابی اسی میں ہے اے مسلمانوں، کسی میں؟ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں کو پڑھتے ہیں اور اتنے عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نماز کے دوران کھڑے دنیاوی فکر اپنے ذہن سے نکالا، صرف اللہ کی طرف متوجہ۔ تم میں سے کامیاب وہ جو اپنے نمازوں کے اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، تم میں سے کامیاب وہ ہے جو اپنے نمازوں کو جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، اسی طریقے میں پڑھتا ہے، تو وہ کامیاب۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلا تم میں سے کامیاب وہ جو اپنے نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتا ہے اور اس میں تھوڑی سی عاجزی ہو، تھوڑی سی عاجزی نماز میں ہو تو وہ بندہ کامیاب۔ پہلے نمبر۔ دوسرے نمبر پہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرے نمبر پہ یا رسول اللہ کامیاب انسان وہ ہے جو خود بھی فضول باتیں نہیں کرتا ہے، خود بھی نہیں کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی فضول باتوں پہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی میں کہتے ہیں کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فضول، یار یہ ایسی باتیں جس باتوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسی باتیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ہنستا ہے۔ ہم سب کو ہمیشہ وہ بات کرنی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں رحمان کی رضا ہو، ہم نے کبھی بھی وہ بات نہیں کرنی جس میں شیطان کی رضا ہو۔ تو انسان کی کامیابی کا دوسرا راز والذین هم عن اللغو معرضون، ہم نے زندگی میں حق سننا ہے، ہم نے زندگی میں حق کہنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی حق کہلوانا ہے، دوسرا راز۔ تیسرا راز الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تیسرا والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو امت میں سے کسی کو اگر زیادہ مال دیا ہے تو وہ ان میں سے غریبوں کو فقیروں کا مال ہم کو نکالنا۔ کیوں؟ دینا اور لینا اللہ کا کام ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، مال بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، غریبی بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کو امت کو تھوڑا بہت کچھ دیا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، تو اپنے مال میں سے 100 میں سے 1 روپیہ نکالا کرو، اپنے غریبوں کو دوستوں کو دیا۔ یہ تیسرا راز۔ چوتھا کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون۔ جب یہ بات بولوں گا نا تو سب اپنے گریبانوں میں دیکھو کہ کس کس نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اگر بچایا ہے نا تو تم سب کو جنت مبارک ہو، اگر نہیں بچایا ہے تو اس فتوے کا سننے کے بعد سب کو ہوش کرو کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ جنت میں جانے کے لیے چوتھا راز والذین هم لفروجہم حافظون۔ سنو کہ ترجمہ اللہ کہتے ہیں تم میں سے کامیاب وہ ہے یا رسول اللہ، تمہارے امت میں سے کامیاب وہ ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے پچھلی جمعے میں پڑھایا، کیا پڑھایا؟ اتنے بڑے بڑے قوموں کو اللہ نے کیوں غرق کیا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ قوم عاد اور قوم سمود کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ رب ذوالجلال کی قسم یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کامیاب وہ انسان ہے جو والذین هم لفروجہم حافظون، فرج جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب۔
جو نہیں کرتے ہیں وہ ناکام، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں وہ ناکام، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ناکام۔ یہ جنت میں جانے کے لیے چوتھا راز والذین هم لفروجهم حافظون۔ کس انسان نے اس بات کو اپنایا ہے؟ کس انسان نے اس بات پہ عمل کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلتا، لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے لا الہ الا اللہ کے نیچے جو احکام ہے اس کو اپنے زندگی میں لے کر آنے سے کام چلتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جنت کے دراز والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن اللہ کہتا ہے میں اسے گلے ملا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، ایک مسئلہ ادھر بھی سنایا الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فی غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ہاں پہلے زمانے میں پہلے دور میں کنیزیاں ہوا کرتی، غلام ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے ساتھ مباشرت کرنا، یا آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا ہے، ایک مرد نے نکاح کرنا ہے تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر تم نے حق حلال پر پیغمبر کی سنت کے ذریعے کا نکاح کیا ہے تو تمہارے لیے کوئی بات نہیں، وہ تمہارے اپنے بیویاں ہے۔ ہاں ان کے علاوہ اپنی بیویوں کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی بھی طریقے سے اپنے شرمگاہوں کے دین کی باتوں میں شرم نہیں ہے، آج میں تم سب کو بتانے جا رہا ہوں۔ کیوں میں اس طرح کے مسائل اس لیے نہیں بتاتا ہوں کیا مجھے کبھی کبھار کوئی جو ہے شرم آتا ہے، اپنا سب تلافظ کر لیتا ہوں۔ جو بھی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے منی نکالتا ہے نا، کیوں صاف بات، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو کل یہ قیامت مجھے تب پڑ مارے گا، اس دن سے جو مجھے تب پڑ مارے گا بہتر یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اپنے گریوان سے بات ختم کروں۔ ایک شرمگاہوں سے کھیلنا وہ ہوتا ہے جو بندہ غیر محرم کے پاس جا کر اپنا شہوت پورا کرتا ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس کے معافی اللہ کے دربار میں اللہ معاف کرے تو نہیں تو معافی نہیں ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے اپنے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلنا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ شرمگاہوں کے ساتھ کھیلنا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا غلط استعمال کرنا، اپنے ہاتھوں سے منی نکالنا۔ رب ذوالجلال کی قسم یہ قوم عاد اور قوم ثمود کا عمل ہے، رب ذوالجلال کی قسم، یہ اتنی بڑی گناہ ہے نا کہ قیامت والے دن جس ہاتھ سے تم نے کام کیا ہے نا، اسی ہاتھ میں انسان کے بچے ہوں گے، بچے چھوٹے چھوٹے، اور یہ اللہ کو چیخ چیخ کر اللہ کو پکاریں گے یا اللہ اس انسان نے دنیا میں رہ کر میرے ساتھ یہ ناجائز کام کیا تھا، مجھے ضائع کیا تھا۔ پھر اللہ انسان کو کہے گا میرے بندے یہ جتنا کام تم نے غلط کیا ہے نا ان سب کو تم جان دے دو، نہیں دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو یا اللہ، تو جہنم کی دروں کو فرمائے گا لے جاؤ کھینچے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، دین میں بالکل شرم نہیں ہے، میں نہیں بتاؤں گا تو کون آگے بتائے گا یار؟ اپنے اوپر حفاظت صبر، اپنے شرمگاہوں کا حفاظت جو کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے یا رسول اللہ، جو نہیں کرتا ہے لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلتا، نماز پڑھنے سے کام نہیں، ادھر اللہ اللہ ادھر کچھ اور۔ یہ چوتھا راز۔ پانچواں راز کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لاماناتهم، اگر وہ امانت اللہ کی طرف سے ہے یا کسی انسان کی طرف سے ہے، امانت میں جس نے خیانت کیا وہ میرے بندوں میں سے نہیں، قیامت والے دن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر انسان کا حق آیا ہے تو انسان کو حق دلائے گا تو پھر میں حساب کتاب کروں گا، اگر اس انسان کا حق آیا ہے یہ قیامت والے دن معاف نہ کرے نا تو اللہ کے دربار میں معافی نہیں۔ اگر وہ امانت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے کیا امانت ہے؟ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا فرمایا ہے میرے بندے سارا دنیا میں نے آپ کے لیے بنایا، آپ کو میں نے اپنے لیے بنایا، میں آپ کو دنیا میں بھیجوں گا، میری بات مانے گا نا؟
یا اللہ میں تیری بات مانوں گا. اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا والذین هم لاماناتهم، اللہ نے ہمیں امانت دیا اپنا حکم ماننے کا. وعہدہم، ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا یا اللہ دنیا میں جائیں گے، رسول کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، آپ کے احکامات کو مانیں گے. وعدہ ہوا کہ نہیں؟ وعدہ ہوا. تو جو وعدہ کو پورا کرتے ہیں وہ انسان کامیاب، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے وہ کامیاب، اور جو وعدہ خلاف کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے حبیب یا رسول اللہ ایسا نہیں چلتا. اللہ ایسا راضی نہیں ہوگا. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے نمازوں کو اپنے مقرر وقت میں پڑھنا. دوسرے نمبر پہ فضول باتوں میں اپنا وقت نہیں گزارنا. ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. چوتھے نمبر پہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کا تھوڑا سا حق ادا کیا کرے یار. چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنی شرمگاہوں کا حفاظت جو انسان کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو نہیں کرے گا لا الہ الا اللہ اور نماز پڑھنے سے کام نہیں چلتا. پانچویں نمبر پہ کیا؟ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو مسلمان کی امانت میں اور وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے وہ کامیاب. جو امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی وہ ناکام. ایک امانت انسان کا ہے، ایک اللہ کا ہے. ایک وعدہ انسان کا ہے، ایک اللہ کا ہے. اللہ کا امانت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے احکام دیے، یا اللہ ہم پورے کریں گے، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو جو نہیں کرتا ہے وہ ناکام. انسان کا کیا ہے؟ کسی بھائی نے کوئی چیز دے دی آپ کو، آپ نے اس میں خیانت کر لی. کسی بھائی نے کوئی بات کر لی آپ کو، آپ نے خیانت کر لی، وعدہ خلافی ہو گیا. تو والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو امانت گزار ہے اور جو وعدہ خلاف نہیں وہ کامیاب ہے. جو امانت میں خیانت نہیں کرتا اور وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا وہ انسان جنت کا حقدار ہے. آگے سنو، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. اللہ کہتا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ کہتا ہے اس بندے کو میں جنت الفردوس میراث میں دوں گا، یہ اس کا حق ہے. میں نے پہلے بتایا کہ اللہ نے ہم سب کو ویسے نہیں بنایا، اللہ نے کسی مقصد کے لیے سارے انسانوں کو بنایا. اللہ کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، میرے بندے تم نے میرے ویسے فضول نہیں بنایا، اپنے مقصد کے لیے بنایا. مقصد کیا ہے؟ جب ہم دنیا میں آئے ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا یا اللہ دنیا میں مجھے بھیج، انسان بنا کے بھیج، میرے ہاتھ سب کچھ ٹھیک کر کے مجھے بھیج. میں جب دنیا میں جاؤں گا آپ کے سارے حکموں کو نبی کے طریقے پہ مانوں گا. جب اللہ نے ابھی ہمیں زندگی دی ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ تو ناکام ہے. آخری بات، یزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرا ہے، ایک شخص گزرا ہے. اس نے اپنے ایک محلے کو، اپنے ایک قبیلے کو اللہ سے رو رو کر اپنے محلے کو بنایا. اپنے گاؤں کو بایزید بستانی، اپنے بایزید محلے کو بڑے دعاؤں سے اور مشقتوں سے اس نے بنایا. بڑے 10-15 سال اس نے اللہ کو دعا کر کے جو جوان بھی تھے نا وہ بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، وہ بھی نبی کے طریقوں پہ اور اللہ کے فرمان بردار تھے. دنوں میں سے ایک دن گزرتا ہے، اس محلے میں ایک طوائف آتی ہے، بدکار عورت آتی ہے، ایک ڈیرا بنا لیتی ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس جانے لگتے ہیں، غلط کام کے لیے، زنا کے لیے جاتے ہیں. تو جو اچھے لوگ تھے وہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آتے فرماتے ہیں حضرت آپ نے تو اس محلے کو بڑے دعاؤں سے بنایا، اس محلے کے ہر فرد کے دل میں آپ نے اللہ کی رضا ڈالی ہے اور ہر انسان کے دل میں آپ ہی نے خوف الہی ڈالی ہے. حضرت ہمارے محلے میں ایک طوائف آئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا محلہ پھر خراب ہوگا، کیا بنے گا؟ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسلح اٹھایا اور چل پڑا. اس طوائف کا جدھر گھر تھا، گھر کے سامنے اس نے مسلح بچھایا. بات غور دی ہے، اس طوائف کے گھر کے سامنے مسلح بچھایا تو جو بھی انسان اس کی طرف آتا ہے، اس طوائف کی طرف، تو دیکھتے ہیں بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھا ہے تو شرم کے مارے واپس جاتا ہے. ایک دن 2 دن گزرتا ہے، کوئی آتا ہی ہے. اگلے دن رات کو یہ طوائف آتی ہے، کہتی ہے بایزید بابا جی آپ نے تو میرا سارا کام ہی خراب کر دیا، کیا کرتے ہو؟
جاؤ میرے راستے سے، ہٹ جاؤ میرے دروازے سے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میری بچی تم جو کام کرتی ہو نا، تم جو زنا کرتی ہو نا، میرے محلے کی جوانوں کو خراب کرتی ہو، آپ کا قیمت کیا ہے؟ کیا قیمت ہے تمہارا؟ فرمایا بابا جی کیا تم مجھے وہ قیمت دے سکتے ہو؟ فرمایا میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ کیا قیمت ہے بولو؟ فرمایا بابا جی میرا قیمت 1 لاکھ روپیہ ہے۔ میں جب کسی کے ساتھ، اس طوائف نے کہا جب میں کسی کے ساتھ مباشرت کرتی ہوں تو میں 1 لاکھ روپے لیتی ہوں اس سے۔ بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بچی میں تمہیں 2 لاکھ روپیہ دوں گا، پر ہاں جو میں آپ کو کہوں گا آپ نے وہی کرنا ہے۔ لوگ حیران پریشان، بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہستی گزرے، یہ 2 لاکھ روپے دے رہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے محلے کا، ہمارے آنکھوں کا چشمہ ہے، ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے بابا جی میرے تو کام ہی کرنا ہے، آپ مجھے 2 لاکھ روپے دے دو، جو مرضی کا ہو۔ اس کے گھر گیا، جب اس کی طوائف کے خانے میں گیا تو فرمایا بچی پہلے جاؤ تم غسل کر کے آؤ۔ یہ جو بزرگ لوگوں کی دعا لگتی ہے نا کسی کو ایسے لگتی ہے، کہتے بچی تم جاؤ غسل کر کے آؤ۔ اس طوائف نے کہا حضرت بابا جی ادھر تو غسل کا امکان ہی نہیں ہے، میں نے تو فیشن کیا، میں اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اگر میں غسل کروں گی یہ تو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں بیٹی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جو کہوں گا آپ نے وہی کرنا ہے، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ وہ طوائف چلی گئی غسل کرنے، واپس آئی، فرمایا بیٹی دوپٹہ سر میں ڈالو۔ آہا ساری زندگی طوائف میں گزری ہے، جس کو اللہ بنا رہا ہے نا اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ فرمایا بیٹی سر پہ دوپٹہ ڈالو، دوپٹہ ڈالتی ہے تو جے نماز بچایا، فرمایا بیٹی ایک جے نماز تم بھی لے کر آؤ۔ فرمایا بابا جی یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا بیٹی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں جو کہوں گا آپ نے وہی کرنے، آپ کو 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ مصلی بچایا، بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹی میرے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز ختم ہونے کے بعد میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا، یہ میرا کام ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ فرمایا تو سب سے آسان ہے۔ جے نماز پہ کھڑی ہو گئی، بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد سبحانک اللہم الحمد اور ایک سورت۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ طوائف کی رکوع میں اور اوپر سے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سجدے میں جاتا ہے نا بایزید بستانی تو سجدے میں اللہ کو روتا ہے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ اس عورت کو یہاں تک لے کر آنا میرا کام تھا، اس کے بعد تمہارا کام ہے۔ اللہ کے دربار میں روتا ہے یا اللہ میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ یہ ایک طوائف ہے، یہ ایک غلط عورت ہے، یہ سارے معاشرے کو خراب کرنا چاہتی ہے، یہ انسان کی شکل میں ایک شیطان ہے، یا اللہ اس کو میں سجدے میں لے کر آئی، اس کو میں نے سجدے میں لے کر آیا، باقی اس کے دل کو سنبھالنا، اس کے دل کو صاف کرنا آپ ہی کا کام ہے۔ پہلے سجدے سے اٹھا، دوسرا سجدہ کیا، رب ذوالجلال کی قسم اس عورت کے دل کو اللہ یوں صاف کرتا ہے نا، بالکل صاف ستھرا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سب معاف۔ جب سلام کرتی ہے فرماتے ہیں بابا جی میرا رب کی قسم اور توبہ میں کبھی